کچھ ڈیل ہو گئی ہے، مدعی تھے اس کیس کے، انہوں نے پہچاننے سے انکار کر کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا قانون ہے۔ تو غریب پھر اپنا یہ ہے کہ یا تو وہ خودکشی کر لے گا یا مرتا یا پھر کسی کو مارتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھٹی کی محفل میں خوش آمدید۔ جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو جو کل ایک خبر آئی میڈیا پر کہ عثمان مرزا کیس کے متعلق کہ کچھ ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ شاید کچھ ڈیل ہو گئی ہے پیسوں کی، اور جو وکٹم تھے، جو مدعی تھے اس کیس کے، انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ اکثر کیس ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ایک پارٹی پیسے والی ہو تو پھر اکثر ہی آپ کو پاکستان میں انصاف اور قانون اور تفتیش اور معاملات ایسے ہی آپ کو سننے میں ملتے ہیں۔ تو حکومت، وزیر اعظم، ادارے، یہ سارے ذمہ دار ہیں اس معاشرے کو پروان چڑھانے میں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا قانون ہے، پولیس ہے اسی کی پالیسی ہے، اسی کی حکومت ہے۔ پھر وہ نہ غریب کی سنتا ہے نہ کسی اور کی سنتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب اس طرح کے معاملات سننے کو ملتے ہیں یا دیکھنے کو ملتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ثبوت پھر کس چیز کا نام ہوتا ہے، کہ یا پھر ٹیکنالوجی پاگل ہے یا ہم لوگ پاگل ہیں یا قانون اور سلسلہ آئین اور قانون پاگل ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہونی چاہیے جس میں پروف کیا جائے کہ یہ جو عثمان مرزا تھا یا یہ جو جتوئی تھا، وہ شاہ زیب تھا، یہ اس کی ویڈیو شاید وہ کیمرے غلط ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، پھر میڈیکل بورڈ بھی غلط ہوتے ہیں، پھر وہ رپورٹس بھی بن جاتی ہیں۔ تو ایک عجیب سا منظر ہے، وہ بڑا افسوسناک ایک سننے میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر کیا ایویڈنس ہے۔ پھر یہ ساری صورتحال دیکھ کے تو پھر یہی لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہونا یا نہ ہونا آپ کے پیسے یا آپ کی حیثیت یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ کے پاس پیسہ، اتنی آپ کے پاس پھر وہ ایویڈنس بھی ہوتے ہیں، ویڈیو بھی ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایون آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے تو پھر آپ کا وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہی ہے کہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے معاملات پر بہتر کرے۔ جو ہمیں آئین، قانون اور یہ اس طرح کی جو حکمران اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ان پہ بھروسہ کرنا یا ان پر اعتبار کرنا، اداروں پر، آئین اور قانون پر، میرا خیال ہے پھر یہ ناممکن سا ہی ہے کہ اب اللہ کے آگے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی جس طرح سے یہ وبا آؤٹ آف کنٹرول ایک آئی تھی جو ہماری سمجھ میں نہیں تھی کووڈ میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح کا کوئی حکمران بھی آئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو۔ تو اس طرح کا پھر یہی ہے، محمد بن قاسم اور اس طرح کا کوئی لیڈر ہو، کوئی اس طرح کا ہی آئے کہ وہ ہماری صورتحال کو بہتر کرے۔ جو اللہ نے ہمیں حکومت دی، میرا خیال ہے کہ وہ ہم نہ تو اسلام کے بارے میں باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ ہی کوئی اس پہ بات کرنا چاہ رہے کہ جیسا ہے بس جس کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون بس چلے گا۔ تو غریب پھر اپنا یہ ہے کہ یا تو وہ خودکشی کر لے گا یا مرتا ہے یا پھر کسی کو مارتا ہے، تو پھر اس کے اوپر قانون بھی لاگو ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر عدلیہ بھی اور اس کے اوپر باقی ادارے بھی سارے وہ پھر ایک سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو جو امیر ہوتا ہے وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ، جہاں پہ اس کو جیسا اس کو دل کرتا ہے، جیسا قانون، جیسا فیصلہ، جیسا اس کا طریقہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق اپنے وہ معاملات کر لیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کیس میں جب ملزم باہر آتا ہے یا مجرم باہر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر انسانیت اور اسلامیت اور پاکستانیت زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر کوئی حق نہیں ہے کہ ایسے
ان سے امید رکھی جائے، ان اداروں سے، ان حکمرانوں سے، ان لیڈران سے، ان سے کوئی امید یا فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ چاہ رہا ہوتا ہے تو دوسرے اس کو اپوزیشن میں یا دوسرے جو اپوزٹ ادارے جو نہیں چاہ رہے ہوتے وہ اس کو اپوز کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ نہیں، اب میرا نہیں خیال کہ اگر عثمان مرزا والے کیس میں بھی اگر کیا چیز ہے کہ جس نے اندھا کر دیا کہ نہ وہ قانون کو نظر آیا، نہ حکومت کو نظر آیا، اور نہ وہ مدعیوں کو اور وہ جو وکٹم تھے ان کو نظر آیا، تو میرا خیال ہے یہ عجیب سی ایک اندھا پن ہے، سب میں ہی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے کہ وہ باقی سب کو اندھا کر دیتا ہے، اور جو پیسہ لے لیتے وہ بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ صرف دینے والوں کا ہی قصور نہیں، لینے والوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا وہ دینے والے اور لینے والے دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ جتنی کوئی گدڑ سنگی دینے والوں کے پاس ہے کہ جس طرح کا انہوں نے چاہنا ہوتا ہے فیصلہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے، اور جو پھر لینے والے ہوتے ہیں پیسہ یا ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بھی اسی طرح کا کچھ ایسی گدڑ سنگی ہوتی ہے کہ ان کو بھی وہ ساری چیزیں یکدم بھول بھی جاتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کیس میں صرف عثمان مرزا ہی قصوروار نہیں تھا، انتظامیہ بھی قصوروار تھی، وہ دونوں لڑکی اور لڑکا بھی قصوروار تھے، اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوا وہ ہوٹل تھا، اکاموڈیشن تھی یا فارم ہاؤس تھا یا جو بھی تھا، وہ بھی برابر کے، یہ سارے وکٹم برابر کے شریک ہیں جن کو برابر کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو جب آپ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو سننے کو ایسے ملتا ہے، تو پھر یہی ہے کہ ہر انسان پھر وہ چاہے غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے وہ پھر پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیونکہ پیسے کی حکومت ہے، پیسے کی گیم ہے، پیسے کا قانون ہے، پیسے کی فیصلے ہیں وہ جس کے پاس ہے، تو اس لیے آج کل انسانیت، اخلاقیت، اسلامیت، یہ ساری چیزیں اب پیچھے رہ گئی ہیں، اور ہر کوئی بس وہ پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو مرضی اس ملک میں چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پھر ناجائز طریقے کو یا تو جائز کر دیں تاکہ وہ اس کے قانون بنا دیں کہ اس کے ہی مطابق پھر چلا جائے۔ اگر اسلام یا ریاست مدینہ نہیں بنانی تو کوئی ایک ہمیں بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے، اسلام کے مطابق چلنا ہے یا دوسرے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ جو بھی طریقہ اپنانا وہ پھر پراپر اپنائیں، یہ نہ کریں کہ ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ یہ اگر ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ قانون ہو تو پھر برابر سب کے لیے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر سب کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہم ایسے ہی مغرب کو اور باقی لوگوں کو گالیاں دیتے رہے، انگریزوں کو اور سب کو، تو طالبان بھی اور باقی بھی، جس کو پھر مرضی گالیاں دیں، پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایک قانون اگر ہو تو وہ سب کے لیے ایک برابر ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ حکمران ہے، وزیر اعظم تھا، یہ وزیر اعلیٰ تھا، یا اس کے پاس پیسہ ہے، یا یہ قانون اور آئین کے اندر کا بندہ ہے تو اس پہ الگ قانون لاگو ہونا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں ان پہ الگ قانون لاگو ہونا ہے۔ تو یا تو پھر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر پراپر بنائیں۔ اسلام کے نام پہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، تو یا تو پھر یہ بتا دیں کہ جو ایویڈنس اگر جو مدعی ہوتے ہیں اگر ان کو نظر نہیں آنا شروع ہوا یا ان کو پہچان میں نہیں آ رہا، تو باقی جو پوری قوم ہے اس کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہونا ہے کہ وہ بھی یہی بتائیں کہ ہمیں بھی نہیں نظر آیا تھا ویڈیو میں یا اس طرح کے معاملات میں۔ تو پھر یہی ہے کہ سب کو بتا دیا جائے کہ آپ کا جو نظر آنے والی چیز ہے وہ کیسے نظر آتی ہے، اور کس اینک کے ساتھ، کس خاص ایک جادوئی آنکھوں کے ساتھ نظر آتی ہے، یا صرف انہی کو نظر آتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ تو یا تو پھر قوم کو یہ بتا دیں کہ وہ کس طرح اور کیسے نظر آنی ہے، تاکہ ایسے قوم کا ضائع
پیسہ وقت اور یہ ساری چیزیں برباد نہ ہوں. اگر ریاست نے اپنا کام نہیں کرنا تو پھر بہتر ہے پھر جنگل کا قانون ایک کوئی لاگو کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ جنگل کا قانون ہی ہے کہ جس کا دل جیسے کرتا ہے وہ ویسے پھر وہ اپنے حساب کے ساتھ اپنے معاملات بھی چلاتا ہے. اللہ ہی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں کہ اب اس سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمارے لیے کوئی لیڈر، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا کوئی محمد بن قاسم، کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ، کوئی اس طرح کا ہی کوئی بھیجے ہم اپنے طور پر نہ اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی وہ آنکھیں دے جس سے، یا وہ زبان دے جس سے اگر سچ ہی بولا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا سچ ہی دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا سچ ہی دکھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، ہم پر رحمتیں اور برکتیں کرے. ہم اس پستی میں گر چکے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. پہلے بھی کوشش اسی سے تھی اور امیدیں بس ہم باندھ لیتے ہیں کبھی کس سے، لیکن اب تو امید بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اللہ اپنی ہی طرف سے کوئی غیبی مدد کرے، ہم میں کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر پیدا کرے جو واقعی پھر اسلام کے مطابق ہمارے جو آئین اور قانون ہے وہ اسلام کے مطابق ہو اور اس کے مطابق ہی چلنے کی ہمیں سب کو توفیق دے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.